السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر کوئی شخص پریشانی میں ہے اور اسے کہیں سے شفا نہیں ملتی تو آپ کو چاہیے کہ آپ سرکار غوث اعظم کے اس نام کی برکت سے اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے وہ نام کس طرح سے لینا ہے اور سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے، تو آئیے ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ جائز ہوگا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو خود ذاتی طور پر اتنی طاقت ہے کہ وہ جس کی چاہیں مدد کریں، تو یہ ذاتی طاقتور سمجھنا یہ تو شرک کہلا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے غوث پاک کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی، تو یہ شرک و بدعت نہیں ہو سکتا۔ جی، اور غوث اعظم کہہ کر کے کوئی خدا مراد نہیں لیتا، بندہ ہی مراد لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب کبھی کسی نے یا غوث کہا تو ذہن کے اندر اللہ نہیں آیا، بلکہ بغداد کے شہنشاہ آئے ہیں۔ اور جب ان کا تصور آ جاتا ہے، یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم غوث پاک کو خدا نہیں مانتے، خدا کی عطا سے مدد کرنے والا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے حقیقی، ایک ہے مجازی، اس کو تھوڑا سا سمجھو۔ جی، ایک مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، بیمار تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، علاج کرایا، اسے شفا مل گئی۔ تو دو قسم کے جملے نکلتے ہیں۔ ایک بندہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ نے شفا عطا فرمائی، جی، اور کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے شفا مل گئی۔ جی، جی، اب جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے شفا عطا فرمائی، یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی دوا سے شفا ملی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو یہ کہنا ناجائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کو علم عطا فرمایا اور اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو دوائی دے کر کے شفا عطا کر رہا ہے۔ لیکن حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی، اللہ کی، بے شک، سبحان اس اللہ، عقیدے کو۔ سبحان تو اللہ۔ جس طریقے سے ہم اپنی زبان پر یا غوث کہتے ہیں یا غوث اعظم کہہ کر کے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہماری منشا یہی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے غوث پاک کو اتنا طاقتور بنایا ہے اپنے فضل سے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی اور پریشان حالوں کی فریاد کو پہنچ جاتے ہیں۔ مدد فرمائے۔ سبحان اللہ، بے میرے شک۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی آپ غوث اعظم کہیں تو یہ فوراً سوچیں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ فریاد کو پہنچتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اسی طریقے سے مدد کرنے والوں کے حوالے سے ذکر آیا۔ چونکہ اب غوث کا معنی آپ سمجھ چکے، تو اب کیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا جائز ہے یا غوث المدد کہنا جائز ہے؟ تو اس کو اب تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ مسئلہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ کیا اللہ کے ولی اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ پریشان حالوں کی مدد کے لیے پہنچ جائیں؟ ہاں، اللہ نے ان کو طاقت دی، سبحان اللہ۔
ان کو قوت دی ہے، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ پتہ چلا جو نیک ایمان والے ہیں اللہ نے ان کو بھی مددگار بنایا ہے، وہ بھی مدد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دستگیری کا فن عطا فرمایا ہے اور دستگیری کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں دیکھیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مدد کا حکم قرآن خود دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے حواریوں سے کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، تم میں کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میری مدد کرے؟ تو اگر مدد مانگنا شرک ہوتا اور مدد کے لیے پکارنا شرک ہوتا تو کبھی بھی اس طریقے سے مدد کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود نہ ہوتا۔ بلکہ سنو حدیث مبارکہ میں ہے اگر آپ جنگل و بیابان کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کی سواری آپ کے ساتھ ہے، اچانک آپ اترے تھوڑا سا سستانے کے لیے اور آپ کی سواری گم ہو گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنگل کے اندر جہاں کوئی بھی نہیں اور آپ کی سواری گم ہو چکی ہے، سرکار فرماتے اس جنگل میں آواز لگاؤ یا عباد اللہ اعیننی احبسو، آواز لگاؤ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو جنگل و بیابان کے اندر پریشانی کے عالم میں مدد کے لیے کسی کو آواز دینا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور وہاں فرمایا گیا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ بندے تو بہت ہیں بے شک، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن پر بندگی آشکار ہو جاتی ہے، ان بندوں میں اللہ عز و جل نے امام الاولیاء سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جی غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ قرب خدا کی دولت سے اس طرح مالا مال تھے اور محبت الہی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اللہ نے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے مدد پہنچانے والا بنایا۔ آپ کو حیرت ہوگی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو علماء دیوبند کے پیر کہلاتے ہیں، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہو سکے تو ہر جمعرات کو غوث کی نیاز دلاؤ۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ اور انہوں نے خود سیدنا غوث پاک کو غوث اعظم لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی غوث اعظم لکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی غوث اعظم لکھا ہے، اور یہ سب معنی جاننے والوں نے غوث اعظم لکھا ہے۔ پتہ چلا میرے شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ جب جب ان کو پکارو گے ان کی طرف سے کرم کی نظر ہو جایا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور حضرات پریشانی میں اگر ہو آپ تو آپ کو چاہیے کہ آپ سرکار غوث اعظم کا نام ضرور لیا کریں تاکہ آپ کی مدد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔